السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد وعلى سورہ آل عمران آیت نمبر 132. اس آیہ کریمہ کو ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے، اور اس آیہ کریمہ کا مفہوم اطاعت شرط رحمت، یعنی اگر کوئی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو اس کی شرط قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرے. اور جس دن انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو پھر گناہوں کو ترک کر کے اطاعت کی طرف آنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ رہنمائی آیت نمبر 133 میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی تھی. وہ رہنمائی کیا ہے کہ اب اگر اطاعت کی طرف آ گئے ہو تو اللہ چاہتا ہے کہ جو وقت ضائع کر دیا ہے وہ کمی بھی تمہاری دور کرے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے کچھ کام بندے کو کرنا ہے، اور پھر جب بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تو کمی کرتا ہی نہیں ہے. تو وہ کمی کیسے دور کرنی ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، تیز رفتاری کرو اس مغفرت کی طرف جانے میں جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. اور اس مغفرت کا نتیجہ کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت، اس جنت کی طرف جانے کے لیے جلدی کرو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. 3 جملے یا 3 کلام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ آپ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں تقوی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. پہلا اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے جنت کن کے لیے ہے تو قرآن کا جواب کیا ملے گا؟ اعدت للمتقین. دوسرا، کیوں جنت صرف متقین کے لیے ہے؟ اس لیے کہ جنت میں وہ جائیں گے جن کے اعمال نیک ہوں، اور نہ صرف یہ کہ نیک ہوں، اس طرح عمل انجام دیں کہ وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پا جائے. تو اس کے لیے قرآن نے کیا بتایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہے. اور تیسری بات ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی علی کو اپنا امام بنانا چاہتا ہے اس طرح کہ علی بھی اس کو قبول کر لے، تو پھر وہ مولا کا یہ لقب یاد رکھے کہ علی
امام المتقین. تو یہ کافی ہونا چاہیے. ایک بات کا آج میں اضافہ کر دوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں آج اس بات کا ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، وہ بھی قرآن ہی کی بات ہے. قرآن میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا فرمایا گیا قرآن کے بارے میں؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اس کو ذرا توجہ سے سنیں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اچھا، قرآن ہی نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہدی للناس. قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے. تو کیا فرق ہے؟ دونوں باتیں آپس میں کیا فرق رکھتی ہیں؟ ہدی للناس بھی قرآن ہی کہتا ہے اور ہدی للمتقین بھی قرآن ہی کہتا ہے. آسان ہے اگر ہمیں لفظ ہدایت کے درجات سمجھ میں آ جائے. ہدایت کے درجات ہیں. ایک درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا، رہنمائی کر دینا، بات سمجھا دینا. یہ ایک درجہ ہے. اس درجے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو بھی قرآن کو پڑھے، جو بھی قرآن کو سنے گا، اسے پتہ چل جائے گا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے. کیا چیز، کیا باتیں اللہ کو پسند ہیں، کیا چیز اور کیا باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، یہ اسے پتہ چل جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہے ہدی للناس. قرآن کی ہدایت، قرآن کی رہنمائی، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. یا ایھا الناس کہہ کر قرآن پکارتا ہے، اے لوگو. عمومی پیغام ہے قرآن کا. تو پھر ہدی للمتقین کا کیا مطلب؟ ہدی للناس اور ہدی للمتقین دو درجات ہیں، جن میں سے پہلا درجہ ہدی للناس کا ہے، دوسرا درجہ، دوسری سیڑھی ہدی للمتقین کی ہے. کس طرح سے؟ ہدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھا دیا گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس راستے پر چلے گا وہ جس کے اندر تقوی موجود ہوگا. یہ دوسرا درجہ ہدایت اس کو ملے گا جو متقی ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ہدایت ہوگی تو متقی بنیں گے. تو یاد رکھیے تقوی کے درجات ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں اسی طرح تقوی کے بھی درجات ہیں. جو بلند ترین درجات ہیں وہ امام المتقین کے ہیں مثلا. لیکن ایک بہت بہت نچلے درجے کا تقوی رکھنے والا جتنا بھی تقوی رکھتا ہے اس اعتبار سے، اس لحاظ سے وہ متقی کہلاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہو کہ جس سے خدا بچنے کا کہے گا بچوں گا، اور جس کو خدا کرنے کا کہے گا وہ کروں گا، اگرچہ ابھی پتہ کچھ بھی نہ ہو. اس خواہش کے ساتھ جو قرآن پڑھے گا تو قرآن جو راستہ اسے دکھائے گا، ظاہر ہے کہ اپنی اس خواہش کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے وہ اس راستے کو اپنا بھی لے گا. لیکن جو قرآن کو اس طرح پڑھے کہ قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اپنی معلومات عامہ میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کے عیب ڈھونڈ سکیں، اس لیے قرآن پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کی باتوں کو تحریف کر کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے.
مختلف نیتوں سے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب کو ایسا بنا دیا ہے کہ تم قرآن کو جب تک ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھو گے قرآن مجید سے ہدایت تمہیں ملے گی بھی نہیں۔ اور اس نیت کا نام تقوی ہے، یعنی تقوی کا سب سے ابتدائی درجہ۔ بس جب بھی قرآن کھولیں کس نیت سے کھولیں کہ اے اللہ جو تو بتائے گا وہ تیرا بندہ کرنے کو تیار۔ یہ نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن جو مرضی کہہ رہا ہے، مجھے کیا غرض، مجھے تو ہر لفظ پہ 10 نیکیاں چاہیے بس۔ اس ثواب بغیر ہدایت نے بڑی تباہی کی ہے مسلم امہ کی۔ وہ قرآن جو ایک تحریک برپا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن جو ادنا کو اعلیٰ بنانے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن کے جو بندوں کو خدا سے ملاقات کروانے کے لیے آیا تھا، بندوں نے اس قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں نے اس قرآن سے یہ کام لینا چھوڑ دیا۔ یہ تربیت کی گئی۔ بتانے والوں نے اس طرح بتانا شروع کیا کہ اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ چمتکار اور معجزہ ہو جائے گا، یہ والی مراد مل جائے گی۔ لیکن جس کو اللہ نے قرآن کی مراد قرار دیا اس مراد سے اکثریت نامراد رہ جاتی ہے۔ اور اللہ کی مراد نزول قرآن سے اپنے بندوں کی ہدایت ہے۔ منتیں اور مرادیں اور خواہشات اور فلان یہ بہت نچلے درجے کی چیزیں تھیں۔ اس قرآن کا اصل مقصد مراد پروردگار انسانوں کی ہدایت تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ذکر کیا گیا، کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جو متقین کا ذکر آیا تو اگلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کی نظر میں متقین کی علامات ہیں وہ بیان فرمائی، متقین کی صفات، متقین کی علامات۔ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران، فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقین؟ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں متقین جو خرچ کرتے ہیں، آسانیوں میں ہو یا مشکلات میں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کا عہد ہے، اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اگر آسانیوں کے زمانے ہو، نفع کے زمانے ہو، بڑا نفع ہو رہا ہو، زیادہ مل رہا ہو، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے جس میں ذرا سختی ہے، قرآن کہہ رہا متقی وہ ہے جو سختیوں میں بھی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ترک نہیں کرتا۔ دیکھیں ان صفات والے ہوں گے تو جو وعدے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں وہ انہی سے کیے ہیں۔ میں اپنے آپ کو متقی کہوں، میں اپنے آپ کو مومن کہوں، اور پھر میں دیکھوں کہ جو اللہ نے قرآن میں مومنوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ چیزیں مجھے نصیب نہیں ہو رہی، وہ جہان میں، دنیا میں، قوموں میں عزت و افتخار آج مومنوں کو کیوں نصیب نہیں ہو رہا، تو اللہ جواب دے گا یہ بھی دیکھ میں نے مومنوں کی صفات کیا بیان کی۔ میں نے اس کے لیے وعدے نہیں کیے کہ جس نے نام مومن رکھا ہے،
کام مومنوں والے نہیں ہیں، صفات مومنوں والی نہیں ہیں۔ میں نے وعدہ ان سے کیا ہے جن کے اندر وہ صفات بھی ہوں جو میں نے اسی قرآن میں بیان کی ہیں، جس قرآن میں میں نے ان کے ساتھ بہترین نتائج کے وعدے کیے۔ اللہ کے مومنوں کے ساتھ وعدے برحق ہیں، اللہ کے متقین کے ساتھ وعدے برحق ہیں، لیکن کن کے ساتھ؟ جو اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں مومن بغیر صفات مومن کے نہیں۔ یہ جو میں آیات جہاں سے پڑھ رہا ہوں، اسی میں چند آیات آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کھاؤ۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جنگ احد، کہ ٹھیک ہے تم نے خدا کی رسول کی بات نہیں مانی اور تمہارا نقصان ہو گیا، لیکن کیا اب اس نقصان کو لے کر ساری عمر بیٹھے رہو گے؟ وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور اس غم کو بھی بھلا دو۔ اللہ تم سے کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہوگے جو اعلیٰ رہو گے، بلند رہو گے، تم ہی جیتو گے۔ کون تم؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ تو تکلف نہیں کرتا۔ سارا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ اس کو اپنی مدد کا وعدہ کرتا ہے جو خود بھی کچھ کرے، بنی اسرائیل مزاج کا نہ ہو، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ ساری امت لگی ہوئی ہے یا اللہ دشمنان اسلام کو تباہ کر دے، نہیں ہوں گے تباہ۔ اللہ نے دشمنوں کو تباہ کرنے کا طریقہ اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ جو اللہ بتائے، بندہ کہے یا اللہ یہ تیرے والا کام مشکل ہے، یہ ٹینشن میں نہیں لے سکتا، بس تو میری دعا میں اتنی تاثیر رکھ دے کہ میں دعا کروں اور سارے دشمن جو ہیں وہ فنار ہو جائیں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اگر دعائیں ایسی ہوتی کہ ان کے ساتھ عمل کی، محنت کی، زحمت کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فقط دعائیں کیا کرتے، نہ میدان بدر میں جاتے، نہ احد میں جاتے، نہ خندق کھودتے، نہ تبوک کا 650 کلومیٹر کا زیادہ سے زیادہ سفر کر کے سخت گرمی میں اتنا دور جاتے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنے نبی کو اتنا پریشان کرنے، اتنی زحمت میں ڈالنے؟ تو جب نبی کو اس عزت اور افتخار اور فتوحات حاصل کرنے کے لیے اور دشمنوں کو شکست دینے کے لیے جب اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو بھی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ زخم بھی کھانے پڑتے ہیں، تو ان کے بعد تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ جو یہ سوچے کہ میں صرف دعا کر دوں یا بد دعا کر دوں اور اللہ میری بد دعا کے نتیجے میں کچھ نہ کروں، اللہ دشمنوں کو فنا کر دے، نہیں کرے گا۔ اسی طرح آج جو ایام آپ گزار رہے ہیں، 40 حسینی قریب ہے، 40 حسینی میں آپ نے دشمنوں کو شکست دینی ہے۔ جنگیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی جنگ تلوار سے ہوتی ہے، تیر سے ہوتی ہے، کبھی جنگ قلم سے ہوتی ہے، کبھی جنگ صرف اس بات سے جیت لی جاتی ہے کہ دشمن آپ کو متحد اور منظم دیکھے شکست کھا جائے گا۔ صرف آپ اتنا کام کر دیں کہ دشمن کو پتہ چل جائے یہ قوم کتنی متحد ہے اور یہ قوم امام حسین کے نام پر کیسے گھروں سے نکلتی ہے۔ صرف یہ دکھا دیں، کچھ نہ کریں، کسی کا گریبان نہ پکڑیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، صرف اپنے نظم و ضبط
اور اپنے ذمہ دار علماء، وہ نہیں کہ جن کے جو موڈ میں آئے مرضی میں آئے، اگر غصے کے موڈ میں ہو تو کچھ اور کہہ دیں، اگر نرمی کے موڈ میں ہو تو کچھ اور کہہ دیں، وہ نہیں، جو ذمہ دار ہیں۔ اور آج الحمدللہ مل کے بیٹھے ہیں، مل کر قوم کو درپیش چیلنجز کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں۔ آپ نے صرف کان لگا کر سننا ہے، اور ساری قوم اگر وہ کرے جو رہنما کہہ رہے ہیں تو دشمنان تشیع، ناصبیت، یزیدیت، جتنے بھی نام آپ اس باطل کے رکھ لیں، یہ شکست کھا جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ الگ الگ اپنے اپنے پروگرامز نہ بنائیں۔ الگ پروگرام زیادہ تر کیوں بنتے ہیں؟ اپنے الگ تشخص کے لیے۔ اقبال نے اسی طرح کی بات کے لیے پوری امت اسلام سے کہا ہے، لیکن بات یہی ہے، انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کا اس وقت کا تنزل دیکھ کر، اس وقت کی مسلمانوں کی پسماندگی اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، انگریز کی غلامی میں پسنے کے باوجود احساس ذلت نہ کرنے والے، کیونکہ جس کو احساس ہوتا ہے پھر وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے اقبال نے ان سے کہا تھا کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تو اس 40 پر اپنے اپنے ذاتی تشخص کو چھوڑ کر ملت حسینی میں گم ہو جا۔ سب کو لگے ایک ملت ہے، ایک نعرہ مارتی ہے، ایک جگہ سے پیغام سنتی ہے، اس ملت کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور محمد و آل محمد صلوات یاد رکھیے گا اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اگر ملت سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرے میدان میں، تو اگرچہ اس ملت کا لیڈر، اس فوج کا سالار علی مرتضیٰ جیسا ہی کیوں نہ ہو، جیتی ہوئی جنگیں بھی خراب ہو جایا کرتی۔ علی سے بہتر رہنما، علی سے بہتر سپہ سالار، علی سے بہتر چیزوں کو سمجھنے والا، علم رکھنے والا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر کیا وجہ بنی کہ جنگ صفین میں مولا علی کو خون کے گھونٹ پینے پڑے؟ کیا وجہ بنی؟ مولا علی میں کوئی کمی تھی؟ مولا علی میں کوئی کمی نہیں تھی، اپنوں نے غیروں سے دھوکہ کھا لیا۔ یوم 40 ممکن ہے ملت تشیع کے مخالفوں نے اس ملت کو دھوکہ دینے کے لیے بھی کچھ سوچا ہو، بعض کو تشیع کا لبادہ اوڑھا کر بھی تیار کیا ہو کہ تم نے جا کر ایسی حرکت کرنی ہے جس سے ہم شیعوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ملت منظم ہوئی، یہ ملت بیدار ہوئی، امام حسین کی تحریک تو ہے ہی بیدار کرنے کے لیے، دشمن کے دھوکے کھانے کے لیے تھوڑی ہے۔ تحریک حسینی، آپ کا گھروں سے نکلنا حسینیت کا پیغام بتانے کے لیے ہے، حسینیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے، حسینیت کی تقویت کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرے جس سے حسینیت کے دشمن استعمال کریں اور استفادہ کریں۔ اب اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنے آپ بھی تجربے کار ہو چکے ہیں اب، کہ تشیع کے نام پر
کون سی ایسی حرکت کی جا سکتی ہے جس کا فائدے کی جگہ تشیع کو نقصان ہو؟ ہمارے علماء مراجع نے بتایا وہ حرکت دوسروں کے مقدسات کی توہین ہے۔ اہل بیت کی خواہش کیا ہے؟ اہل بیت کی خواہش ہے کہ ان کے شیعہ دوسروں کے عقائد کے بارے میں بد زبانی کریں، یا ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ایسا ماحول بنائیں تاکہ ان کو بھی ہماری باتیں سنا سکیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے اندر سے سوال کیجئے۔ مولا علی اس پر خوش ہیں کہ جب وہ دیکھیں کہ کوئی ان کا نام لینے والا دوسروں کے مقدسات پر بد زبانی کر رہا ہے، اس پر خوش ہوں گے؟ یا مولا اس پر خوش ہوں گے کہ جو مولا کی معرفت نہیں رکھتے، یہ مولا کا ماننے والا ایک انتہائی اچھے پرسکون محبت والے ماحول میں بڑی حکمت کے ساتھ مولا علی کی معرفت کروا رہا ہے ان کو جن کو علی کے بارے میں علم نہیں ہے؟ ان دونوں میں سے کس مزاج سے علی راضی ہوں گے؟ لیکن حالات یہ ہیں کہ دوسروں کو پاس بلا کر محبت سے مکتب اہل بیت سمجھانا کہ آپ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو پھر ملے گا، لیکن بد زبانی اور بد اخلاقی آپ کو کوچے کوچے اور گلی گلی میں نظر آ جائے گی۔ دین اہل بیت سے لینا ہے، اپنے جذبات سے نہیں لینا۔ ابھی اسی آیت میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ سراء آسانیاں، سکون کے دن، ضراء مصیبتوں کے دن، پریشانیوں کے دن، تنگ دستی کے دن، دونوں حالتوں میں اتنا کمیٹڈ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ترک نہیں کرتا۔ اتنا حصہ جو تو خدا مجھے دے رہا ہے اس میں سے اتنا حصہ ضرور تیرے راستے میں دوں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ میری کوئی کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی ایسی چیز جس پہ میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہو، وعدہ کیا ہو، یہ نہیں چھوڑوں گا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ یہ فرمایا، آیت لمبی ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ کو اس بات سے کوئی ابا نہیں، کوئی آر نہیں کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی اوپر کی چیز کی، یا اس سے بھی کسی اوپر کی چیز سے مراد ہے اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں جو اللہ کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ کیڑے نہیں نکالتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن وہ لوگ جن کا مزاج کافرانہ ہے، انکار پر تلے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں بھلا مچھر کی مثال دے کر اللہ کیا چاہتا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ بڑا عظیم ہے، تو پھر کسی بڑی چیز کی مثال دے، مچھر کی مثال سے اللہ کا کیا تعلق؟ یہ ایک مزاج بتا رہا ہے اللہ، مومن کا مومنانہ مزاج اور کافرانہ مزاج۔ مومن کو جب پتہ چل جائے یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی حکمت ڈھونڈنے چل پڑتا ہے، اور کافرانہ مزاج کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل بھی جائے خدا کہہ رہا ہے، اندر سے کیڑے نکالتا ہے، اعتراض، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ ان دو مزاجوں کو بتا کر کیا فرماتا ہے؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی مثال سے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی مثال سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن گمراہ کینے کرتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق، جو حد میں رہنا نہیں چاہتے،
جو حدوں کو پھلانگنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قانون کی پابندی نہیں چاہتے، ان کے مزاج سرکشوں کے مزاج ہیں، اللہ نے انہی کے لیے گمراہی لکھی ہے۔ اب فاسقین کی نشانی بتائی۔ اللہ جب کوئی لفظ بولتا ہے پھر اس کی وضاحت فرماتا ہے اکثر جگہوں پر۔ جب فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ سوائے کس کو؟ فاسقوں کے۔ کون ہے فاسق؟ پہلی علامت فاسق کی یہ بتائی، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عہد ہے کیا چیز؟ اللہ کے عہد کا نام ہے اسلام، اللہ کے عہد کا نام ہے تقوی، اللہ کے عہد کا نام ہے حلال و حرام کی پابندی کرنا۔ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اس کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ لاکھ کہے میں مومن ہوں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہے، اور اسی کے لیے گمراہی لکھی ہے۔ یہ خدا کا لہجہ ہے، یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اسی قرآن میں فرمایا پھر بات کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں مومن بھی ہوں، فسق کرتا رہوں تو بھی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا وہ جو مومن ہے فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں مساوی نہیں ہوتے۔ مومن اور مزاج کا نام ہے، فاسق کسی اور مزاج رکھنے والے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام زمانہ خوشند امام علی رضا علیہ السلام، خوشند چار معصومین ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر یہ آیت میں نے اس لیے سنائی تاکہ اللہ کے عہد کی طرف اشارہ کر سکوں۔ مومن وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا ہو پھر توڑتا نہ ہو۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، بعض اوقات سستی میں خطا کر بیٹھتا، بعض اوقات اچانک مثلا جذبات سے مغلوب ہو کر خطا کر بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اگر عادی مجرم کی حدود کو پھلانگنے والے تو اللہ تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کریم ہے، لیکن انسان رخ خدا کی طرف کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو کر کے ہم بھول چکے، معاف کرتا۔ اللہ تو نہیں بھولتا، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہے، لیکن وہ کریم ہے۔ ابھی اسی جو آیات آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پڑھ رہا ہوں، اس میں اس کا ذکر آ جائے گا، متقین کی نشانیوں میں ہی اس کا ذکر آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی ہمیں مومن ہی سمجھا جائے، اللہ کے فرشتے بھی اپنے ریکارڈ میں ہمیں مومن ہی لکھیں، تو پھر کوشش کریں یہ دیکھنے کی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی عہد ہے یا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہے یا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ جب دل کیا کچھ کر دیا، جب موڈ نہیں ہوا نہ کیا، یہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ نشانی بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 134 سورہ آل عمران میں۔ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جن پر آسانیاں ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر تنگ دست ہوں تب بھی خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کو اپنے راہ میں خرچ کرنے والے بہت زیادہ پیارے ہیں۔
خدا کی راہ میں خرچ کرنا، چونکہ انسان کو مال سے بہت پیار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مال کے لیے بندہ بہت خرابیاں کرتا ہے، اور جو کنجوس ہوتے ہیں ان کی آخر تک کوشش ہوتی ہے کسی اور طریقے سے نیکیاں مل جائیں، پیسے نہ جیب سے نکالنے پڑیں، کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ثواب مل جائے. بس وہ ایسی جگہ، ایسی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں ورد وظیفوں سے ثواب ملتا ہے. پیسے خرچ کرنے والی احادیث سے وہ جمپ کر جاتے ہیں، بائی پاس بنا کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن انفاق کے احکام سے، تکرار سے، تاکید سے بھرا پڑا. ذہن میں آیات آتی، آپ کو بتاؤں کس طرح بھرا پڑا ہے. جہاں پر فرمایا نا ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی راستے پر چلنے کی توفیق اس کو ملے گی جو متقی ہوگا. اب متقی کو کھولا، متقی کو کھولا، صفات بتائی. پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ یہیں پہ کچھ واپس ملے، غیب کے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر، جنت کے اللہ کے وعدے پر یقین کر کے خدا کے راستے میں کام کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب. اور میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو مومنوں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ آیت جب بھی پڑھیں کربلا کا تصور کریں. اس آیت میں متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں، کربلا میں وہ صفات ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں. محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ کیسے چمک رہی ہیں؟ پہلی صفت متقین کی، یعنی ان کو قرآن کی ہدایت کے بعد اس رستے پر چلنا بھی نصیب ہوگا، چلنے کی بھی توفیق ملے گی. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، اگلی دنیا پر ایمان لاؤ. ورنہ اگر اللہ سے بھی یہ سودا کیا ہے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں، یا اللہ 20 روپے مجھے یہی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ دنیا میں چاہیے. قرآن کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رب اے ہمارے رب ہمیں اسی دنیا میں دے دے، اور اللہ کہتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جن کی ساری نظریں، آرزویں، خواہشات اسی دنیا پر فوکس. اور اس سے اگلی آیت مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پروردگار دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی ان کی دعاؤں میں آخرت شامل ہوتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی صفت متقین کی. کون متقین؟ جن کو قرآن کی ہدایت سے فائدہ ملے گا. صرف جان لینے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک چلے نہ انسان، صرف معلومات کے اضافے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس راستے پر جو قرآن نے دکھایا ہے انسان قدم نہ بڑھائے. قدم کون بڑھائیں گے؟ متقین. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے. اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو خدا نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے میرے اور آپ کے پاس خدا کا رزق ہے. یہ ہاتھ اس کا رزق ہے، یہ زبان اس کا رزق ہے، یہ آنکھ اس کا رزق ہے، کان رزق ہے، اولاد رزق ہے، پیسے بھی رزق ہیں. جو رزق دیا ہے متقین وہ ہیں، اسے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. صرف پیسے نہیں خرچ کرتے بلکہ زبان کی صلاحیت کو بھی دین کی تقویت کے لیے استعمال کرتے ہیں. زبان کا صحیح استعمال انفاق، خدا کے لیے بولنا انفاق ہے، اور زبان کا لغویات کے لیے کھولنا، بیہودہ گناہ کی باتوں کے لیے کھولنا، یہ اللہ کے اس رزق کی بے قدری اور ناشکری اور اسے ضائع کرنا. کَلَّا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، خبردار
تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی تھی. تمہاری اپنی تو نہیں تھی، تم نے خریدی تو نہیں تھی. مثال کے طور پر آنکھ کسی نے خرید کر لگائی ہے اپنے چہرے پر، زبان کسی نے خرید کر ڈالی ہے اپنے منہ. ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. واپس آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 134 کی طرف. متقین کون ہیں؟ کمیٹڈ لوگ. عربی کا لفظ ہے متعہد. متعہد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی تعہد ہو. تعہد عہد سے ہے، عہد کر لینا تعہد کہلاتا ہے، اور کرنے والا متعہد. اور میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار، کمٹمنٹ کر لیتا ہے، مضبوطی سے پیمان باندھ لیتا ہے اور اسے توڑتا نہیں. اللہ کے عہد کو توڑنے والے کو قرآن نے فاسق کہا. پھر میں عرض کر دوں، جان بوجھ کر دیدہ دانستہ جرم کرنا، اللہ کے سامنے سرکشی کرنا، یہ اور ہے. اور بعض اوقات انسانی خطا ہو جانا، سستی ہو جانا، جذبات میں کچھ منہ سے نکل جانا، کچھ کر بیٹھنا، یہ اور ہے. روٹین بنا لینا گناہ کو، عادت بنا لینا گناہوں کو، یہ اور بات ہے. ان کے بارے میں اللہ کا لب و لہجہ سخت ہوتا ہے قرآن، ورنہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اللہ کریم ہے. اقرأ وربک الاکرم، اے رسول پڑھ کہ تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا کریم ہے. اور کریم کی ایک صفت ہوتی ہے غلطیاں معاف کرنا. کرم بہت ساری اچھی صفات کا مجموعہ ہوتا ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے. اللہ کریم ہے. اللہ کریم نہیں ہے، اکرم. جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو. کریم اکرم، سب سے بڑا کریم ہے اے رسول تیرا رب، تیرا پالنے والا، تیرا پروردگار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام علی رضا علیہ السلام بلند تر صلوات. اگلی صفت آیت نمبر 134 میں، والقاظمین الغیظ، غصے پر قابو کرنے والے، جس کو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے غصے کو پی جانے والے. لیکن یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ غصے کو ہر جگہ پینا بھی نہیں ہوتا. اگر اللہ نے غصہ ہمارے اندر خلق کیا ہے تو اس کا صحیح استعمال بھی ہے. القاظمین الغیظ کا اصل ترجمہ یہ ہے وضاحت کے ساتھ سادہ لفظوں میں کہ جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے ہیں، جہاں غصہ نہیں کرنا وہاں آ بھی جائے تو روک لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن آج کل افراد کیا کہتے ہیں؟ مجھے غصہ نہ چڑھانا، میں جب غصے میں آتا ہوں پھر میں کچھ نہیں دیکھتا. اس بیچارے کا قرآن سے تعلق نہیں ہے. اس نے اللہ کی رہنمائی سے استفادہ کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ اللہ کو وہ نہیں پسند کہ جس کو غصہ آ جائے تو پھر وہ درندہ بن جائے، پھر وہ جانور بن جائے، پھر وہ برتن توڑنے لگے، پھر وہ گھر میں گالیاں نکالنے لگے، پھر وہ مارنے پیٹنے لگے. اس کو اللہ نے قرآن میں تعریف نہیں کی. فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے. ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کچھ نہ کچھ اللہ کی مخلوق کو رکھتا ہے، اگرچہ اس کے اپنے گھر والے کیوں نہ. وہیں پر اس کا امتحان ہے. جو کچھ دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی کی وہ ذمہ داری نہیں لگاتا مگر اس چیز کے بارے میں لگاتا ہے جو اللہ نے اس کو جتنی عطا کی ہوئی ہے، اسی میں اس کی آزمائش ہے. جو پورے ملک کا بادشاہ ہے اس سے پورے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا، اور جو صرف اپنے گھر کا سربراہ ہے
اس سے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو صرف اپنے بدن پر اختیار رکھتا ہے اس سے اس کے بدن کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ کی امانتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی امانتیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو میں رکھنے والے. اہل بیت کا ماننے والا وہ نہیں ہے کہ جو جذبات میں بہہ جائے، دشمن جان کے کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اسے بھڑکائے تاکہ خود استفادہ کر سکے. دشمن تو بڑے چالاک ہوتے ہیں، شیطان تو بڑا چالاک ہوتا ہے. کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مولا کے ساتھیوں میں انتشار پیدا کر سکے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولا کے لشکر میں سارے وہ نہیں تھے کہ جو مولا کو سب سے افضل مانتے تھے. مولا کے لشکر میں کثیر تعداد ان کی تھی جو خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کو پتہ، خلیفہ سوم سے بہت سارے لوگ ناراض تھے، ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی، لیکن ان کے ماننے والے تھے. تو پھر اگر مولا علی اس مزاج کے ہوتے جس کے میں اور آپ ہیں تو یہ لشکر سارا علی کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا ہوتا. تاریخ پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ کوئی شخص آ کر ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے جواب میں مولا علی ایسی بات کریں کہ لوگ علی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور مولا اس سے کہتے ہیں تجھے کوئی اور وقت نہیں ملا تھا یہ بات کرنے کا. جنگ صفین میں مولا دیکھتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جنگ، میدان جنگ، کتنا غصہ ہوگا ان پر علی کو کہ جو ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی کہ قتل ہونے کا سبب بنے ہیں ناجائز مطالبے کی وجہ سے. کتنا غصہ ہوگا علی کو، شیر خدا کو ان پر. میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن غصہ، علی غصہ بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے. نعرہ حیدری. میں اس بات کو، اس موضوع کو جاری رکھوں گا. یہ موضوع سننے اور سنانے والا ہے. بس اتنا عرض کر دوں آج اور بات تمام کروں کہ مولا نے جنگ صفین میں ایک دن دیکھا کہ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ لشکر شام کے بارے میں بد زبانی کر رہے ہیں. میں بد زبانی کہوں گا، اس سے زیادہ اور کیا کہوں. مولا نے ان سے فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے ناپسند ہے تمہارے بارے میں کہ تم لوگوں کے بارے میں بد زبانی کرنے والے. کون؟ لشکر شام. علی کا شیعہ ہے جو علی سے پوچھ کر چلے علی کیسے چلانا چاہتا ہے. جو علی کو ناپسند، حقیقی شیعہ وہ ہے جس کو وہ ناپسند ہو جو علی کو ناپسند. مولا نے فرمایا مجھے ناپسند ہے کہ تم یہ جو بد زبانی کر رہے ہو ان کے بارے میں، یہ نہ کرو. ہاں، ان کی جو غلطی ہے صحیح طریقے سے وہ بیان کرو. اسلام ہے اسی کا نام، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، حق کو برملا کرنا، باطل کو برملا کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسی کا نام اسلام ہے. لیکن بد زبانی کرنا اللہ نے قرآن میں منع فرمایا. ان کے بارے میں منع فرمایا جن کو کفار نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، اللہ کے برابر بنایا ہوا تھا. قرآن نے ان کے بارے میں بھی بد زبانی سے منع کیا. لفظ یہی سب کا استعمال کیا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں سب نہ کرو. مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے تمہارے لیے ناپسند ہے کہ تم سب کرنے والے بنو، یعنی بد زبان، گندی زبان والے بنو تم. کیونکہ مولا علی تو ہے ہی وہ جو قرآن سے جدا نہیں ہوتے. کیسے ہو کہ قرآن سب سے منع کرے اور علی خوش ہو جائے کہ میرے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں میں خوش ہو جاؤں؟ نہ، علی کی رضا اللہ کی رضا کے تابع ہے. اس عمرو ابن عبدود کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. بعد میں پوچھنے والوں کو بتایا تھا کہ جب میں اسے قتل کر رہا تھا
تو صرف خدا کی رضا مطلوب تھی، لیکن جب اس نے گستاخی کی تو علی کا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا، اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے دوبارہ تب اسے مارا کہ جب میں نے اپنے غصے کو بیچ سے نکال دیا تھا، کیونکہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی عمل دخل ہو۔ یہ ہے امام المتقین اور مولا الموحدین۔ صلوات پڑھیے ان کی ذات اقدس پر۔ خدا جانے خدا کی ذات میں جو اس قدر فنا تھے کہ اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضی میں فنا کر دیا تھا۔ جو تو چاہتا ہے ہم اسی پر راضی ہیں، چاہے ہمیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ شب شہادت امام ہشتم ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ ماہ سفر کے ایام ہیں، کئی غم ہیں، کئی حادثے ہیں، کئی مصیبتیں ہیں کہ جو ایک ساتھ اہل بیت اطہار پر ٹوٹی۔ اگرچہ قرآن کے لفظوں میں یہ نسل کوثر ہے، یہ خیر کثیر ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے کفار کو اس طعنے کا جواب دیا جو اس کے نبی کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا وہ ابتر رہیں گے جو تجھے ابتر کہتے ہیں، اور تیرا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے نام کو ہم بلند کر دیں گے۔ لیکن عزاداروں کی اتنی عجیب بات ہے کہ جس نسل کے ذریعے رسول اللہ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے اور پیغام زندہ رکھنا تھا، اس نسل کی مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن بے قدری کی۔ ائمہ اہل بیت سارے کے سارے، کوئی مقتول ہے تو کوئی مسموم ہے، یعنی کسی کو تلوار سے خنجر سے قتل کیا گیا تو کسی کو زہر دے کر قتل کیا گیا، اور جن کو زہر دیا گیا ان میں سے ایک مظلوم امام علی ابن موسیٰ الرضا۔ پروردگار اس امام کی شفاعت آپ سب کو نصیب فرمائے، اس امام کی زیارت آپ سب کو، اس امام کی معرفت ہم سب کو پروردگار نصیب فرمائے۔ بس عزاداروں میں مختصر کروں گا، جب خلیفہ کی چال کے نتیجے میں امام کو زہر دے دیا گیا، راوی بیان کرتا ہے میں نے امام رضا کو دیکھا کہ جب اس عمارت سے باہر نکلے تو بار بار زہر کے اثر کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جاتے تھے، بدن کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ خدا جانے کس طرح امام اپنے گھر تک پہنچے، امام کے فرزند تشریف لائے اعجاز کی طاقت سے۔ اور میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، بس اتنا عرض کروں گا، اے امام رضا آپ پر سلام ہو آسمان والوں کا بھی اور زمین والوں کا بھی۔ آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں کہ آپ کا بیٹا تو آ گیا، آپ کے بعد امامت کا وارث آ گیا، آپ کو غسل دینے کے لیے، آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، لیکن ایک جنازہ ایسا بھی تھا جو آپ کے جد حسین کا جنازہ تھا کہ جب اس کے فرزند کو جنازے کے پاس سے گزارا گیا تو ہاتھوں میں رسیاں تھی۔ عزاداروں 11ویں محرم کے دن جب قافلے کو چلنے کا حکم دیا گیا تو قافلے والوں نے، اسیروں نے ایک درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہو، ایک دفعہ گنج شہیدہ سے ہم کو گزارو۔ اسیروں کے قافلے کو اس حالت میں گنج شہیدہ سے گزارا گیا کہ بیبیاں اسیر، بے پالان اونٹوں پر سوار، ہر بی بی حسرت سے اپنے اپنے شہید کو تک رہی تھی۔ لیکن ہائے میرا مولا سجاد، بی بی زینب نے ایک دفعہ کیا دیکھا کہ سجاد اپنے بابا کی لاش کے پاس اس طرح کھڑا ہے جیسے اگر کچھ دیر اور نہ چلا تو سجاد کی جان نکل جائے گی۔ ہاں اگر کوئی مولا سجاد سے سوال کرتا کہ مولا سجاد آپ نے اپنے
اپنے بابا کو کفن کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بابا کو کربلا میں بغیر دفن کیے رخصت کیوں ہوئے؟ تو سجاد جواب دیتے، ہاں اے سوال کرنے والے، تو نہیں جانتا کہ جب مجھے اپنے بابا کی لاش کے پاس سے گزارا گیا تو میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ایک ایسی رسی تھی، ایک ہی رسی تھی جس میں میری گردن بھی بندھی تھی، جس میں میرے ہاتھ بھی بندھے تھے اور جس میں میرے پاؤں بھی بندھے تھے۔ ہاں عزادارو، ایسا جنازہ کسی کا نہ ہوا کہ جیسا مظلوم کربلا کا ہوا، کہ جب قتل کر دیا گیا تب بھی خون کی پیاس نہ بجھی ظالموں کی۔ سجاد کے بابا کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ خدا جانے خاتون جنت نے وہ منظر کس طرح دیکھا ہوگا کہ جس حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا، اس حسین کے بدن پر، جس حسین کے بدن پر اس کے جد بوسے لیا کرتے تھے، اس حسین کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے اس رسول نے کس طرح دیکھا ہوگا، اس بی بی نے کس طرح دیکھا ہوگا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار امام رضا کے صدقے اس خاندان کا سچا خادم اور شیعہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق قرآن کریم، بحق اہل بیت، تمام بیماروں کو بالخصوص خادم حسین صاحب اور شاہد حسین صاحب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ امام رضا علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔